بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ دن سے بہتر کر دینا۔ خوش آمدید۔ جی ہمارے پاس جو ویکیپیڈیا سے معلومات ہے ان کی روشنی میں جانیں گے کہ اس دن کیا خاص واقعات ہوئے، کون لوگ پیدا ہوئے، کن کا انتقال ہوا اور کیا تہوار منائے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے دیکھنا کہ ایک عام سی تاریخ کیسے اب دیکھیں تاریخ کے مختلف موڑ اور انسانی کہانیوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کوشش یہی ہے کہ ان معلومات سے وہ اہم باتیں نکالیں جو اس دن کو خاص بناتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بھی سمجھیں کہ ان واقعات کا آپس میں کیا تعلق ہے یا ان کا بڑا مطلب کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کچھ تاریخی اور سیاسی واقعات سے۔ سب سے پرانی بات جو نظر آ رہی ہے وہ ہے 54 عیسوی کی رومی شہنشاہ کلاڈیس کی موت، جی اور فوراً بعد نیرو کا تخت پر آنا۔ تو یہ کیا بس ایک بادشاہ کی موت تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ دیکھیں، کلاڈیس کی موت، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طبی نہیں تھی، شاید زہر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس نے نیرو جیسے حکمران کے لیے راستہ کھولا، جو آپ جانتے ہیں تاریخ میں کتنا متنازع رہا۔ تو یہ رومی سلطنت کے زوال کی طرف آپ کہہ سکتی ہیں ایک ابتدائی اشارہ تھا۔ یعنی ایک موت نے کتنا کچھ بدل دیا۔ بالکل۔ اچھا، اب صدیوں آگے چلتے ہیں۔ 1307 فرانس، نائٹس ٹیمپلر، ان کی گرفتاری کا ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ سینکڑوں ارکان کو گرفتار کیا گیا اور لکھا ہے کہ تشدد کر کے ان سے بدعت کا اعتراف کروایا گیا۔ یہ تو بڑی سنگین بات لگتی ہے۔ یقیناً یہ قرون وسطی کا دور ہے، اور یہ واقعہ اصل میں چرچ اور ریاست، خاص طور پر فرانسیسی بادشاہت کے درمیان جو طاقت اور دولت کی کشمکش تھی نا، اچھا، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ صرف مذہب کا معاملہ نہیں تھا، اس میں گہری سیاست تھی، معاشی مفادات تھے۔ سمجھ آئی، تو طاقت کا کھیل تھا۔ بالکل۔ اور اسی دور کے آس پاس ہمارے ہاں برصغیر میں 1240 میں رضیہ سلطانہ کا انتقال ہوا، دہلی کی واحد خاتون حکمران۔ جی، رضیہ سلطانہ۔ ان کا دور مختصر تھا مگر بہت اہم۔ ان کا اقتدار اور پھر ان کا انجام، یہ اس زمانے میں ہندوستان کی سیاسی صورتحال کو بھی دکھاتا ہے، اور ساتھ میں ایک خاتون حکمران کو درپیش چیلنجز بھی۔ صحیح، یعنی ایک طرف یورپ میں ٹیمپلرز کا زوال، دوسری طرف یہاں رضیہ سلطانہ کی کہانی۔ جی، دونوں اپنے اپنے خطے میں طاقت کی بدلتی ہوئی نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں 18ویں صدی میں۔ یہ تو نوآبادیاتی طاقتوں کا زمانہ تھا۔ 1775 میں امریکی کانٹیننٹل کانگریس نے کانٹیننٹل نیوی بنائی، یعنی امریکی بحریہ کی بنیاد۔ جی ہاں، یہ بہت اہم قدم تھا۔ امریکی انقلاب کے دوران برطانیہ کی بحری طاقت بہت زیادہ تھی، تو یہ نیوی بنانا اصل میں برطانوی بالادستی کو چیلنج کرنے کی کوشش تھی، اور ایک نئی قوم کے عزم کا اظہار بھی۔ اور اسی زمانے میں کچھ سال بعد 1792 میں واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بالکل، دیکھیں، ایک طرف دفاعی طاقت یعنی نیوی، دوسری طرف سیاسی طاقت کا مرکز یعنی وائٹ ہاؤس۔ صحیح۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک نئی ریاست اپنی بنیادیں مضبوط کر رہی تھی۔ یہ تو واقعی ایک نئی قوم کی تعمیر کے نشانات ہیں۔ یقیناً۔ پھر 19ویں صدی میں آتے ہیں۔ 1843 میں نیو یارک میں بنائے برف نامی تنظیم بنی۔ لکھا ہے کہ یہ دنیا کی قدیم ترین یہودی خدمتی تنظیم ہے۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، بنائے برف کا قیام امریکہ میں جو یہودی کمیونٹی تھی نا، ان کی تاریخ میں اہم ہے۔ اس وقت بہت سے یہودی تارکین وطن آ رہے تھے، تو ان کو مدد دینا، کمیونٹی کو منظم کرنا، اور اس وقت جو یہود مخالف جذبات تھے ان کا مقابلہ کرنا۔ اچھا، تو یہ سماجی خدمت اور شہری حقوق کی جدوجہد کی ایک طرح سے شروعات تھی۔ اور پھر 1885 میں اٹلانٹا، جارجیا میں جارجیا ٹیک یعنی جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم ہوا۔ جی، جارجیا ٹیک، یہ امریکہ کے جنوب میں خانہ جنگی کے بعد تعمیر نو کا دور تھا۔ تو یہ ادارہ بنانا صرف تعلیم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ امریکہ کی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی اور صنعتی طاقت بننے کی خواہش کو بھی ظاہر کرتا تھا، اور آج بھی یہ دنیا کے بہترین اداروں میں سے ہے۔ اب 20ویں صدی، یہاں ترکی کی تاریخ میں ایک اہم دن نظر آتا ہے۔ 1923 میں انقرہ نیا دارالحکومت بنا، استنبول کی جگہ۔ یہ تبدیلی کیوں؟ یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا فیصلہ تھا۔ وہ ایک نیا سیکولر جمہوریہ ترکی بنا رہے تھے۔ جی،
تو انقرہ کو دارالحکومت بنانا ایک طرح سے سلطنت عثمانیہ کے ماضی سے علامتی طور پر تعلق توڑنا تھا اور ملک کے مرکز میں ایک نیا سیاسی مرکز قائم کرنا تھا۔ یہ جدید ترکی کی بنیاد رکھنے جیسا تھا۔ سمجھ گئی۔ اور اسی صدی میں، بلکہ اس سے کچھ پہلے 1914 میں ایک ایجاد ہوئی۔ گیرٹ مورگن نے گیس ماسک بنایا۔ ہاں، گیس ماسک۔ ویسے تو اس کا فوری استعمال پہلی جنگ عظیم میں ہوا، زہریلی گیسوں سے بچنے کے لیے۔ جی، لیکن اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے صرف جنگی ٹیکنالوجی نہیں بدلی، بلکہ فیکٹریوں میں، آگ بجھانے میں، کان کنی میں، مطلب ہر جگہ حفاظتی معیارات کو بہتر بنایا۔ یہ تو بڑی کارآمد ایجاد ثابت ہوئی۔ بلا شبہ۔ اچھا، آپ کچھ زیادہ قریب کے واقعات دیکھتے ہیں۔ 1999 امریکی سینٹ نے CTBT کی توثیق نہیں کی۔ یہ کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی ہے۔ جی، جوہری تجربات پر پابندی کا معاہدہ۔ تو اس کے انکار کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک بڑا بین الاقوامی معاملہ تھا۔ اس سے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی جو عالمی کوششیں تھیں نا، ان پر سوال اٹھ گئے۔ اور یہ امریکہ کی اپنی اندرونی سیاست اور خارجہ پالیسی میں جو ایک طرح کی یک طرفہ پسندی تھی، اس کو بھی ظاہر کرتا تھا۔ ٹھیک۔ اب ایک واقعہ جو ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ 1987 میں امریکی بحریہ نے خلیج فارس میں ڈالفنز کا استعمال کیا، فوجی مقاصد کے لیے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ میرین میمل پروگرام کے تحت ڈالفنز وہ کیا کرتی تھیں؟ ان کو تربیت دی گئی تھی کہ وہ پانی کے نیچے بارودی سرنگیں تلاش کریں اور نگرانی کا کام کریں۔ اچھا، یہ ٹیکنالوجی اور بائیولوجی کو ملا کر فوجی استعمال کی ایک مثال ہے، لیکن اس پر جانوروں کے حقوق کے حوالے سے کافی تنقید بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے۔ اچھا، ایک اور واقعہ جس نے پوری دنیا کی توجہ لی، وہ 2010 کا چلی کا کان خنی کا حادثہ تھا۔ اوہ ہاں، وہ تو سب کو یاد ہوگا۔ 33 کونکن 69 دن تک پھنسے رہے اور پھر سب بے حفاظت باہر آ گئے۔ بالکل، یہ انسانی ہمت، بین الاقوامی تعاون اور ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کی ایک زبردست مثال تھی۔ پوری دنیا نے اسے لائیو دیکھا تھا۔ امید کی ایک علامت بن گیا تھا یہ واقعہ۔ واقعی، واقعات کی تو یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جو 13 اکتوبر کو پیدا ہوئیں۔ سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے مارگریٹ تھیچر۔ جی، مارگریٹ تھیچر 1925 برطانیہ کی وزیر اعظم، بہت بااثر، بہت تبدیلی لانے والی، لیکن ساتھ ہی بہت متنازعہ بھی۔ ہاں، ان کی پالیسیوں پر تو آج بھی بحث ہوتی ہے۔ بالکل، ٹیچرزم نے صرف برطانیہ نہیں، پوری دنیا کی معیشت اور سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے۔ فنون لطیفہ میں تو آج کا دن کمال کا ہے۔ پاکستان سے نصرت فتح علی خان 1948۔ ہاں، نصرت صاحب، کیا بات ہے! انہوں نے قوالی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ صحیح۔ اور اداکارہ مسرت نذیر 1940 بھی ہیں۔ جی، اور بھارت سے دیکھیں تو اشوک کمار 1911 لیجنڈ۔ بالکل، دادا مونی بھارتی سنیما کے ستونوں میں سے ایک۔ نصرت صاحب نے تو قوالی کو عالمی میوزک بنا دیا، مشرق اور مغرب کو ملایا۔ میوزک میں اور بھی نام ہیں۔ امریکی گلوکار پال سائمن 1941۔ جی، سائمن اینڈ گارفنکل والے، اور پھر ان کا سولو کیریئر بھی بہت کامیاب رہا۔ اور آج کی نسل کے لیے کے پاپ سٹار BTS کے جمن 1995۔ ہاں، یہ آج کی عالمی پاپ ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ادب کی طرف آئیں تو اردو کے مشہور ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج 1900، انارکلی والے۔ کیا شاہکار ڈرامہ ہے انارکلی، آج بھی زندہ ہے۔ یہ صرف رومانس نہیں، یہ مغل دور کی تاریخ اور المیہ ہے۔ بالکل۔ تو یہ فہرست کتنی متنوع ہے۔ جی ہاں۔ سائنس میں جرمن طبیب روڈولف ورچو 1821 کا نام ہے، جدید پیتھولوجی کے بانی۔ جی، ورچو کا کام، خاص طور پر ان کا نظریہ کہ ہر خلیہ پہلے سے موجود خلیے سے بنتا ہے، اس نے میڈیسن اور بائیولوجی میں انقلاب لا دیا۔ اور آج کی سیاست اور سماجی تحریکوں میں دیکھیں تو امریکی کانگریس وومن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز 1989۔ جی، AOC۔ اور ہانگ کانگ کے جمہوریت پسند کارکن جوشوا وانگ 1996۔ بالکل، یہ دونوں آج کی نوجوان نسل کی سیاسی آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو مطلب سیاست، فن، سائنس، سماجی کام، ہر شعبے میں اس دن پیدا ہونے والے لوگوں نے اپنا نشان چھوڑا ہے۔ یقیناً، یہ بہت متاثر کن ہے۔
اچھا، اب ان کا ذکر کرتے ہیں جو 13 اکتوبر کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ حکمرانوں میں کلاوڈیس اور رضیہ سلطانہ کی بات ہم کر چکے ہیں۔ جی جدید دور میں تھائی لینڈ کے بادشاہ بھومیپھون ادونیادت 2016 وہ بہت طویل عرصے تک بادشاہ رہے۔ جی 70 سال سے زیادہ تھائی عوام میں بہت مقبول تھے۔ 1990 نوبل انعام یافتہ۔ ہاں، ان کا معاملہ دلچسپ ہے۔ انہیں ویتنام جنگ ختم کرانے والے پیرس امن معاہدے کے لیے ہنری کسنجر کے ساتھ نوبل امن انعام ملا تھا، جی لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ ویتنام میں ابھی امن نہیں آیا۔ تاریخ میں بہت کم لوگوں نے نوبل انعام ٹھکرایا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ اچھا، ادب اور فنون میں بھی کئی بڑے نام اس دن گئے۔ اردو کے شاعر امیر مینائی 1900۔ امیر مینائی بہت بڑے شاعر تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا ایک دیوان 1857 کی جنگ آزادی میں ضائع ہو گیا تھا۔ کتنا بڑا ادبی نقصان تھا۔ اوہ، اور بھارت کے مشہور گلوکار کشور کمار 1987۔ کشور دا، ان کی آواز تو نسلوں کے دلوں میں بسی ہے۔ گلوکار، اداکار، ہدایتکار، کیا نہیں تھے وہ۔ صحیح۔ پھر اٹالوی ڈرامہ نگار ڈاریو فو 2016، یہ بھی نوبل انعام یافتہ تھے۔ جی، ادب کا نوبل انعام۔ اور ابھی حال ہی میں 2023 میں امریکی شاعرہ لوئیز گلک، انہیں بھی ادب کا نوبل انعام ملا تھا۔ تو دیکھیے کتنے نوبل انعام یافتگان کا تعلق اس تاریخ سے ہے۔ وفات پانے والوں میں لی ڈک تھو، ڈاریو فو، لوئس گلک، یہ واقعی قابل ذکر ہیں۔ سائنس میں بھی 2 نوبل انعام یافتہ ماہرین طبیعت کا انتقال ہوا اسی دن۔ والٹر براٹین 1987۔ جی، براٹین، انہوں نے جان باردین اور ولیم شاکلے کے ساتھ مل کر ٹرانزسٹر ایجاد کیا۔ ٹرانزسٹر، جس نے پوری دنیا بدل دی۔ بالکل، آج کی ساری ڈیجیٹل دنیا اسی ایجاد پر کھڑی ہے۔ یہ 20ویں صدی کی شاید سب سے اہم ایجاد تھی۔ اور دوسرے تھے کینیڈین سائنسدان برٹرام بروک ہاؤس 2003۔ جی، انہیں بھی طبیعت کا نوبل انعام ملا تھا۔ پاکستان سے بھی 2 اہم شخصیات کی وفات 13 اکتوبر کو ہوئی۔ سابق چیف جسٹس حمود رحمان 1975۔ جی، حمود رحمان کمیشن والی۔ ہاں، اس کمیشن رپورٹ کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ بالکل، یہ رپورٹ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب جاننے کے لیے بنی تھی۔ بہت اہم اور آپ کہہ سکتی ہیں حساس دستاویز ہے۔ اور اسے مکمل طور پر پبلک نہیں کیا گیا۔ جی، یہی کہا جاتا ہے، اس لیے اس پر بہت بحث رہتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نازک باب ہے۔ اور دوسرے تھے عالم دین اور محقق ڈاکٹر عبدالجبار شاکر 2009۔ جی، وہ بھی ایک ممتاز علمی شخصیت تھے۔ تو یہ وفات پانے والی شخصیات کی فہرست بھی بہت اہم ہے۔ یقیناً۔ آخر میں کچھ تہوار اور خاص دن جو 13 اکتوبر کو منائے جاتے ہیں۔ آذربائیجان میں ریلوے ڈے، جی، برونڈی میں ریواگاسورے ڈے۔ ہاں، یہ ان کے پہلے وزیر اعظم پرنس لوئس ریواگاسورے کی یاد میں ہے، جنہیں 1961 میں اسی دن قتل کیا گیا تھا۔ اوہ، تو یہ ان کی قومی تاریخ سے جڑا ہے۔ بالکل، اور تھائی لینڈ میں قومی یوم پولیس ہے۔ اور عالمی سطح پر بھی ایک دن ہے، آفات کے خطرات میں کمی کا عالمی دن، انٹرنیشنل ڈے فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن۔ یہ بہت اہم ہے، خاص طور پر آج کل جب موسمیاتی تبدیلیاں اور قدرتی آفات بڑھ رہی ہیں۔ صحیح۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، خطرات کو کم کرنا ہے، مل کر کام کرنا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد 13 اکتوبر کے بارے میں کیا نتیجہ نکالا جائے؟ یہ صرف ایک تاریخ تو نہیں رہی اب۔ بالکل نہیں، یہ تو جیسے ایک کھڑکی ہے جس سے ہم صدیوں کی تاریخ جھانک سکتے ہیں۔ جنگیں، معاہدے، ایجادیں، فن پارے، بڑے بڑے لیڈرز، عام انسانوں کی جدوجہد، ہاں، سب کچھ اس ایک دن سے جڑا نظر آتا ہے، قدیم روم سے لے کر آج کے ڈیجیٹل دور تک۔ اور مختلف بر اعظموں کے واقعات بھی۔ جی ہاں، یہ دکھاتا ہے کہ انسانی تجربہ کتنا وسیع اور آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کی بات نہیں ہے۔ یقیناً نہیں، تاریخ تو ہر لمحہ بن رہی ہے۔ آج کا دن بھی کل تاریخ بن جائے گا۔ صحیح۔ تو کسی ایک دن کو اس طرح گہرائی میں دیکھنا ہمیں وقت کے بہاؤ کو اور انسانی زندگی کے مختلف رنگوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی اگر صرف 13 اکتوبر میں اتنی کہانیاں چھپی ہیں، جی تو باقی دنوں کا کیا حال ہوگا جنہیں ہم بس یوں ہی گزار دیتے ہیں؟ ان میں کتنی تاریخ دفن ہوگی؟ اور یہ بھی کہ آج ہم جو کر رہے ہیں وہ کل کی تاریخ کیسے لکھے گا؟ آج کا 13 اکتوبر آنے والے وقت میں
کیا کہانی سنائے گا؟ بالکل، اس پر ضرور سوچئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔